آپ کی مہربانی۔ میں اپنی گزارشات کا آغاز کرنے سے پہلے آج ہاؤس کے اندر سید عمران احمد شاہ صاحب نے جس افسوسناک واقعے کا ذکر یہاں پر ہاؤس میں کیا اور ایک قرارداد لے کر آئے، میں بھرپور اظہار یکجہتی بھی کروں گا اور اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، ان کی ناموس پر ہر مسلمان قربان ہے۔ ہم، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد سرکار کی ناموس پر قربان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن جذبات کا اظہار انہوں نے فلور آف ہاؤس پر کیا وہ تمام مسلمانوں کے جذبات ہیں اور ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے جناب چیئرمین، کیونکہ پورا ہاؤس اظہار خیال کر رہا ہے اور مستقل وہی ایشوز ہیں جن کے اوپر فاضل اراکین نے بڑی سیر حاصل گفتگو کر لی ہے، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یقیناً مجھے بھی انہی ٹاپکس کو ٹچ کرنا پڑے گا۔ جناب چیئرمین، نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان کرونا کی جس وبا سے گزر رہا ہے، ہمارے اداروں نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف نے اور ان تمام اداروں نے جو اس موذی مرض کے خلاف جد و جہد میں شریک ہیں، ہم ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو نیشنل لیول کے اوپر NCOC کا فورم ہے، جو فیصلے یہاں پر ہو رہے ہیں، پوری قوم کی تائید اس کے ساتھ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہتر انداز سے اس آزمائش میں سرخرو ہوں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں جناب چیئرمین صاحب کہ پرٹیکولرلی اس اسٹیج کے اوپر، کیونکہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یقیناً جو بھی اس کے وسائل ہیں، جو بھی بہتر وہ سمجھ سکتی ہے، تو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جناب چیئرمین، اب کیونکہ بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرنی بھی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ حکومتی بینچز کی طرف سے بات کر رہے ہوں تو عموماً ایک تاثر ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو بہتر ہی بیان کر دینا ہے۔ میرے خیال میں یقیناً کچھ ہمارے لیے چیلنجز بھی ہیں، حکومت کے لیے بھی چیلنجز ہیں، ہر چیز کی تعریف بھی ممکن نہیں ہے، اور ہر چیز کو برے پیمانے کے اوپر یا اس کو آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو طریقے سے بھی جب ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ناانصافی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ مایوس کن لیول پر چلا گیا ہے۔ GDP گروتھ کا جو نیگیٹو گروتھ اس سال سامنے آئی ہے وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس ملک میں جب آپ آگے کی طرف سوچ رہے ہوں، جب یہ حکومت اور PTI کی سرکار اس دعوے کے ساتھ کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، تو ظاہر ہے ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کہ کرونا کی وبا کے ساتھ ہم اس وقت نیگیٹو گروتھ کے اوپر ہیں، تو یقیناً ہمارے جو خواب ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، ان کے لیے ہم پریشان ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم اپنے وعدے جو اس قوم سے کر چکے ہیں کس طرح پورے کریں گے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور جو حکومت نے اہداف اس بجٹ کے تخمینے کے اندر خاص طور پر ریونیو گروتھ کے حوالے سے مقرر کیے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ پاکستان آنے والے وقت میں وہ اچیو کرے، کیونکہ جو پچھلے سال نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں تو ظاہر مایوسی ہے ہمارے لیے۔ ابھی بھی اس سال 4900 ارب کا جو ٹارگٹ ہم نے فکس کیا ہے،
خدا کرے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت کو کامیاب کرے, کیونکہ اگر یہ چیزیں جو ہم نے اس بجٹ میں ہدف مقرر کیے ہیں اگر وہ حاصل نہ ہو سکے تو جس طرح ہاؤس میں دونوں طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, حکومتی بینچز کی طرف سے جن چیزوں کا اظہار کیا گیا, جن خدشات کا اظہار کیا گیا, تو یقیناً وہ پھر پرابلمز ہمارے سامنے آئیں گے. جب وفاقی حکومت کا ریونیو کم ہوگا تو الٹیمیٹلی صوبوں کو بھی وہ چیز برداشت کرنی پڑے گی, ان کے بھی بجٹ جو ہیں وہ ہل کے رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں یہ ضرور کہوں گا جناب چیئرمین کہ انفلیشن جو ہے وہ بھی جو انٹرنیشنل ہمارے ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹنگز بھی اس طرح کی آتی رہیں کہ انفلیشن پاکستان میں بہت ہی زیادہ اوپر چلی گئی ہے, اور خاص کر پچھلے جولائی سے مئی کے اندر جو ہمارے اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے اعداد و شمار تھے وہ بھی تقریباً شو کر رہے تھے کہ 11% انفلیشن پاکستان کے اندر انہوں نے فورسی کیا, جو کہ ایکچولی مئی کے اندر میرے خیال میں تھوڑا سا کم ہوا ہے اس سے, وہ بھی اس وجہ سے کہ پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ریڈیوس کی گئی ہیں. تو جناب چیئرمین میں ان گزارشات کے ساتھ کچھ چیزیں ضرور کہنا بھی چاہوں گا کہ احساس پروگرام کو آپ نے 208 ارب روپے کی ایلوکیشن دی ہے اس سال کے اندر, بہت اچھی بات ہے, لیکن نشاندہی ہم ضرور کریں گے کہ اگر اس پروگرام میں کوئی ڈسکریپنسیز ہیں, جو کمی کوتاہی واقع ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں جو اس موذی مرض میں بھی سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کی نگاہیں, ان کی نظریں اپنی حکومت پہ ہیں کہ جو ڈیزرو کرنے والے لوگ ہیں ان تک یہ پیسہ پہنچنا چاہیے. مجھے معذرت کے ساتھ یہ بھی یہاں پہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں, جنہوں نے حکومت کی ویب کے اوپر اپنی بار بار ریکویسٹس بھیجی ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو سکی, تو امید کرتے ہیں کہ احساس پروگرام کے اندر جو رسپانسبل لوگ ہیں وہ اس چیز کو ضرور سمجھیں گے کہ لوگ پریشان ہیں, وہ ہر اس بندے تک پہنچنے کی کوشش کریں جو ڈیزرو کرتا ہے, جو پاکستان میں اس موذی مرض کے آنے کے بعد پریشان ہے, جس کا خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم ذکر کرتے ہیں کہ دہاڑی دار کے مسائل کا ہمیں علم ہے, ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں. تو میں بھی ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ کہوں گا کہ مہربانی کر کے ضرور ان تک پہنچا جائے, آپ کی مہربانی ہوگی. اور یہ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہم نے ایکچولی پچھلے سال بھی کوئی اضافہ نہیں کیا, کیونکہ جو ہم نے اضافہ کیا وہ ہم نے ٹیکس کی مد میں رد و بدل کر کے واپس لے لیا. اس سال میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں تو سرکاری ملازمین کو ایکچولی ان کی جو آمدنی ہے وہ کم ہوئی ہے. تو ہمیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ احساس پروگرام میں ہمیں دہاڑی دار کا بھی احساس ہے, تو جناب سرکاری ملازمین بھی آپ کی ذمہ داری ہیں, ان کا بھی احساس کریں, ان کے متعلق بھی سوچیں. پاکستان کے اندر پینشنر جو سب سے زیادہ حکومت کی توجہ کا مستحق ہے, جو صحت کے مسائل میں بھی میرا خیال میں سب سے زیادہ ان کو سامنا ہو سکتا ہے, وہ سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں. ہمیں پینشنرز کو بھی سنبھالنا ہوگا, ہمیں پینشنز کو بھی ریویو کرنا ہوگا. ان تمام چیزوں کو حکومت نے ہی سنبھالنا ہے, لوگوں کا خیال کرنا ہے آپ نے. تو میری گزارش ہے کہ جس طرح محترم مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو بجٹ کی دستاویز ہیں کوئی یہ مقدس صحیفہ نہیں ہے, یہ مقدس صحیفہ نہیں ہے, تو جناب ہماری تجاویز پہ کچھ تو مہربانی کریں, یہ تھوڑا سا ریلیف سرکاری ملازمین کو, اس ملک کے غریب پینشنرز کو دے دیں, انہیں ان کا جائز حق دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی جناب چیئرمین. ایک تو اس کے علاوہ بے روزگاری پاکستان کے اندر بے انتہا تیزی کے ساتھ بڑھی ہے جناب چیئرمین, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بھی تھا, ان کا قوم سے وعدہ بھی تھا کہ ہم بے روزگاروں کو روزگار مہیا کریں گے.
شاید ہم اگر میں غلط نہ کہوں بار بار یہ بھی چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ ہمارا وعدہ تو کروڑ نوکریوں کا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ یقیناً ہمارے پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار مہیا کریں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا پازیٹیو سٹیپ ہماری گورنمنٹ کا نظر نہیں آیا کہ ہم لوگوں کو روزگار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان تمام سیکٹرز کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں سے روزی روٹی کے وسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جناب چیئرمین, اگر اس سٹیج کے اوپر ہم مختلف ایلوکیشنز کر رہے ہیں, ہمیں ڈیولپمنٹ کو بند نہیں کرنا چاہیے. آپ ڈیولپمنٹ میں پیسہ ڈالیں, آپ کو ایک قدرت کی طرف سے ایک ریلیف ملا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم کی پرائسز گری ہیں, وہ فائدہ لوگوں تک منتقل کر دیں. اگر آپ کو نوٹ بھی چھاپنے پڑتے ہیں تو چھاپ کے ڈیولپمنٹ کا کام جاری رکھیں, ڈیولپمنٹ کے کام کو نہ روکیں. اس ملک میں اگر ڈیولپمنٹ آپ نے روک دی تو مزدور کی روزی بند ہو جائے گی. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, میرا التماس ہے سرکار سے, اپنی حکومت سے, کہ آپ ڈیولپمنٹ کے کام کو جاری کریں. اس سے روزی روٹی کے وسائل پیدا ہوں گے. اور دنیا میں بھی یہ ایک پروون طریقہ ہے کہ ریسیشن سے مختلف اقوام اس طریقے سے نکلی ہیں, اس طریقے سے باہر آئی ہیں کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پہیے کو چلایا ہے. جناب چیئرمین, اس کے علاوہ آپ کے ہمارے تمام حلقوں میں گیس کے ایشوز آتے ہیں, بجلی کے ایشوز آتے ہیں. تو میری ایک تو یہ بھی سبمیشن ہے کہ گیس کی نامکمل سکیموں کو مکمل کیا جائے. جہاں پہ نئی گیس سکیموں کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ہم ریکویسٹ لے کے حکومت کے پاس آتے ہیں, ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان کے اندر جن جگہوں پر کام ہو رہا ہے گیس کی سکیموں پہ, وہ عرصہ دراز سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے, تو اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ یقیناً ہمارے حلقوں میں جب ہم یہاں پہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اور یہ کوئی آر کی چیز تو نہیں ہے, لوگ جب ہمیں منتخب کر کے یہاں پہ بھیجتے ہیں, ان کی جو جائز ضروریات ہوتی ہیں وہ ہم سرکار سے مانگتے ہیں. تو اگر یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ایم این ایز کی جو ریکمنڈیشن ہے یا ان کی ریکمنڈیشن پہ جو سکیمیں حلقوں کے اندر ہوتی ہیں وہاں پہ پیسہ کھایا جاتا ہے, تو جناب ایسا کریں کہ نیب اور ایف آئی اے کے افسران کو ہماری سکیموں کے اوپر مقرر کر دیں, وہ آ کے ان کو چیک کر لیں, لیکن لوگوں کا کام ہونے دیں. یہ بھی میری ایک گزارش ہے. جناب چیئرمین, میں ایک گزارش کروں گا کہ منسٹری آف کمیونیکیشن میں کیرک سینٹرل ایشین ریپبلک اکنامک کوریڈور کے نام سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. یہ این ایچ اے کا پروجیکٹ ہے. پشاور سے لے کر آپ سمجھ لیں کہ کراچی تک جو انڈس ہائی وے جا رہی ہے اس کی ڈوئلائزیشن کا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کے اوپر این ایچ اے نے, یہ واحد روڈ ہے, یہ ایسا زبردست کوریڈور ہے جو پورے صوبوں کو لنک کرتا ہے. بلوچستان کی ٹریفک اس کے اوپر آتی ہے, سندھ کی پوری ٹریفک اس کے اوپر آتی ہے, پشاور کا کنٹینر روٹ ہے یہ, اور اس کے اوپر نیگوسیشنز ہو چکی ہیں. ان کے 3 سیکشن جو ہیں, شکارپور, راجن پور, ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان, ان سیکشنز کے اوپر سی ڈی ڈبلیو پی جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے وہاں سے اپروول ہو چکی ہے. کیس ان کا ایکنک میں چلا گیا ہے. میری آپ کے توسط سے اس ایوان سے یہ سبمیشن ہے, یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس پہ مزید تیزی لائی جائے. اگر کرونا کی وبا کی وجہ سے کچھ چیزیں رک رہی ہیں تو انہیں رکنا نہیں چاہیے. ہم تیز رفتاری کے ساتھ ان کاموں کو آگے لے کر جائیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نیک نامی میں یہ چیز اضافہ کرے گی. آپ کے کریڈٹ پہ یہ چیز رہے گی کہ ڈوئلائزیشن جو ہے انڈس ہائی وے کی آپ نے کی ہے, جتنا جلدی ہو سکے اس کو مکمل کیا جانا چاہیے. میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اس کے علاوہ پچھلے بجٹ میں جس طرح ڈاکٹر افضل صاحب ڈانڈلا صاحب فرما رہے تھے کہ بہت امپورٹنٹ لنک ہے ہمارے جنوبی پنجاب کا, ایم ایم روڈ جو ہے اس کی ڈوئلائزیشن اپروو ہوئی لیکن ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا. ان چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے. ایم ایم روڈ پہ کام جتنا جلدی شروع ہو سکے بہت مناسب ہوگا, یہ ہم سب کے لیے اور پورے ساؤتھ پنجاب کے لیے. جناب چیئرمین صاحب, اس کے علاوہ میں کچھ گزارشات ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے کروں گا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ
پچھلے بجٹ میں بھی اس بجٹ میں بھی ہم نے فوڈ سیکیورٹی کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ 12 ارب روپے سے نہیں بڑھایا. یہ بڑی معمولی رقم ہے. آپ سنجیدگی کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ جو پچھلے سال 12 ارب روپے ہم نے زراعت کو فوڈ سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپمنٹ کا دیا ہے, اس میں بھی جو میری اطلاع ہے وہ 60% کے قریب ان کی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہیں. وہ بھی جب 30 جون کو پتہ چلے گا کہ صوبوں کو جو پیسہ آپ نے بھیجا ہے ان میں سے بھی ایکچولی کتنا خرچ ہوا ہے, تو میرے خیال میں بہت کم ہے. اس پہ سیریسنس دکھانے کی ضرورت ہے. کپاس کی سپورٹ پرائس مقرر کریں جناب چیئرمین, کپاس کی سپورٹ پرائس مقرر کریں جناب چیئرمین. میں گزارش کرتا ہوں یہاں پہ فوڈ میں سیکیورٹی. نے افضل ڈھانڈلا صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور آپ سے بھی کہ آپ کا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اسپیکر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے, آپ الگ سے یہاں آپ دے دیں تجاویز, آپ کی تجاویز جو ہے وہ اسپیشل کمیٹی کے اندر جناب بھیج دیتے ہیں. چیئرمین آپ کی مہربانی, نارمز ہیں یہاں پہ جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی لکھنے والا بیٹھا ہو, اگر میں ریونیو اور فنانس سے بیٹھے ہیں مجھے وہ. کوئی نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ لکھیں ان چیزوں کو کہ کپاس کی سپورٹ پرائس مقرر کریں. جب آنریبل منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی یہ چیز لے کر جاتے ہیں ای سی سی کے اندر, تو وہاں پہ مشیر تجارت اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. جناب چیئرمین میں آپ کو ایک عرض کروں, کپاس کے کاشتکار کے ساتھ, اس ملک کے کسان کے ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جب ہماری کاٹن مارکیٹ کے اندر آتی ہے تو ایک ایس آر او نکلتا ہے, اس ایس آر او کے تحت جو آپ کی کامرس منسٹری ہے وہ باہر سے کپاس کی جو درآمد ہے اس پہ امپورٹ ڈیوٹیز کم کرا دیتی ہے. ہمارے کسان کو جائز اس کا نفع ہی نہیں ملتا, اس کی قیمت نہیں ملتی. آپ مجھے بتائیں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس سلسلے میں حکومت کو انٹروین کرنا پڑے گا, اس ملک کے کسان کو بچائیں. میں ایک عرض کر دوں, ہم نے ابھی اس جو ہمارا سال ختم ہونے والا ہے, ہم نے کہا جی نیگیٹو گروتھ ہے. آپ کو پتہ ہے صرف ایک ایگریکلچر سیکٹر نے آپ کو بچایا ہے, وگرنہ تو آپ پتہ نہیں پاتال میں گرے ہوئے ہوتے. آپ کا کسان آپ کو بچا رہا ہے, لیکن کسان کو آپ رگڑ رہے ہیں. تو مہربانی کریں کسان کے متعلق سوچیں, اس ملک کے زراعت کے متعلق سوچیں. آپ کی بڑی مہربانی. میں اپنے حلقے کے متعلق کچھ گزارشات ضرور پیش کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب کا ہم سے وعدہ ہے, مہربانی فرمائیں, میں صرف یاد دہانی کراؤں گا کہ توسا کو ضلع بنائیں, وہوہ اور شادن لنڈ کو تحصیل بنائیں. اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر کا ہم سے وعدہ ہے, جب وہ توسا تشریف لائے تھے, جب ہم سب اپوزیشن میں تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ نمل جیسی ایک یونیورسٹی دوں گا. تو صرف ایک یاد دہانی کرانی ہے. اس کے علاوہ سی آر بی سی کینال, چشمہ رائٹ بینک کینال جو چشمہ کے مقام سے نکلتی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر کر میرے حلقہ توسا میں آ کے اس کا اختتام ہوتا ہے, اس میں پانی نہیں ہے جناب چیئرمین. ہم پانی کی بوند بوند کو ترسے ہوئے ہیں. میں اس ایوان کے وساطت سے, آپ کی کمیٹی سے, اپنے اسپیکر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے اگر ہمارا اپنا صوبہ نہیں سنتا ہماری, تو کم از کم مرکز ہی ہمیں پانی دلا دے, ہم پیاسے مر رہے ہیں. بہت شکریہ.